اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں میری تمام یوٹیوب فیملی خیر خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ آپ کی دعا سے آپ کی ماں ناپی بھی بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں۔ سب سے پہلے میری طرف سے آپ سب کو رمضان کی بہت بہت مبارک ہو۔ اللہ پاک اس پیارے مقدس مہینے میں، رحمتوں بھرے مہینے میں آپ کی تمام نیک جائز دعائیں اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں، جس کا کافی دیر سے آپ کو انتظار ہے۔ اللہ پاک آپ کو تمام دعاؤں میں اللہ پاک آپ کے لیے کون فرما دے، آمین ثم آمین۔ میری دعا ہے آپ سب کے لیے اللہ پاک آپ کو وہ تمام خوشیاں دیں جس کا آپ کافی دیر سے انتظار کر رہے ہیں۔ اگر آپ کسی مشکل میں ہیں تو اللہ تعالیٰ اس مشکل سے آپ کو جلدی سے نکال دے، آمین۔ آج کی ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری آپ سب سے گزارش ہے کہ پلیز میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیا کریں۔ یہ آپ کی طرف سے میرے لیے ایک چھوٹا سا تحفہ ہوتا ہے جس کو میں اپنے دل میں ہمیشہ رکھتی ہوں، اور مجھے جو احساس دلاتا ہے کہ آپ ہمیشہ میرے ساتھ ہیں۔ آپ سب کے لیے بہت پیاری سی دعا کرنا چاہوں گی کہ اللہ پاک اس رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں آپ کو اچھی صحت اور اچھی تندرستی والی زندگی عطا کرے، تاکہ آپ رمضان المبارک کے سارے روزے رکھ سکیں، آمین ثم آمین۔ میں آج آپ سے اپنی بہت پیاری سی دوست ہیں جن کا نام عشاء ہے، اور انہوں نے میرے پاس بیٹھ کر مجھ سے اپنی زندگی کا بہت پیارا سا واقعہ شیئر کیا ہے۔ سمجھ لیجیے ایک معجزہ ہے، اور جس کو سن کر آپ حیران رہ جائیں گے، اور آپ کا دل اور آپ کی زبان الحمدللہ کہہ اٹھے گی انشاءاللہ۔ کہتی ایمان آپی کیا حال ہے؟ میں ٹھیک ہوں عشاء، آپ کا کیا حال ہے؟ میں بھی ٹھیک ہوں ایمان آپی۔ میں ہوں تو عام سی بندی، لیکن میری زندگی میں اللہ پاک نے مجھے وہ سب کچھ عطا کیا جس کا شکر میں آج بھی کرتے نہیں تھکتی۔ سب سے پہلے میں آپ کو اپریشیٹ کرنا چاہتی ہوں، آپ کی ویڈیوز بہت پیاری ہوتی ہیں۔ اللہ پاک آپ کو آپ کے کام بہت ساری کامیابی دیں۔ بہت بہت جزاک اللہ، بہت بہت شکریہ۔ بتائیے آپ کیا کہنا چاہتی ہیں؟ میرے تمام بہن بھائیوں، میرے دوستوں سے اپنی زندگی کا ایک معجزہ شیئر کیجیے جسے سن کر میرا دل بھی خوشی سے جھوم اٹھے اور الحمدللہ کہہ اٹھے۔ جی بتائیے۔ آپ ہی، میری عمر 23 سال ہے۔ میں بچپن سے ہی بہت زیادہ گل مل کر رہنے والی، اپنے تمام دوستوں سے اچھے طریقے سے پیش آتی تھی۔ آج میں آپ کو اپنی زندگی کا ایسا واقعہ شیئر کرنا چاہتی ہوں جو میری اپنی ریئل لائف کا ہے۔ ایمان آپی، میں شادی شدہ ہوں اور میرے 2 بیٹے ہیں ماشاءاللہ۔ میں اسکول میں بھی کافی دوستیں تھیں، ہم سب مل کر ایک ساتھ پڑھائی کیا کرتے تھے۔ میں بہت زیادہ محنتی تھی اور کافی خوش مزاج بھی تھی۔ ایمان آپی، ایک روز اتوار کا دن تھا۔ میں باہر اپنے دوستوں کے ساتھ کھیلنے جا رہی تھی۔ کھیلتے کھیلتے اچانک پاؤں میں موچ آ گئی۔ آپی، میرے پاس میری قریبی اتنی میری کلوز فرینڈس موجود تھی جنہوں نے مجھے ہاتھ تک نہیں لگایا اور مجھے نظر انداز کر دیا، جیسے کہ وہ مجھے جانتے ہی نہیں۔ سفید کپڑوں میں ملبوس ایک لڑکا جو مجھ سے بہت کم فاصلے پر موجود تھا، جس کے ہاتھ میں کچھ گھریلو سامان تھا، اس نے اپنی موٹر سائیکل کو کھڑا کیا اور مجھ سے مخاطب ہوا۔ میرا نام تہامی ہے، کیا میں آپ کی مدد کر سکتا ہوں؟ میرے پاس موجود میری کسی بھی دوست نے میرا ساتھ نہیں دیا۔ میں یہ دیکھ کر ایک درد کی وجہ سے بہت زیادہ رو رہی تھی۔ دوسرا، ان کی بے رخی کی وجہ سے میں اتنا زیادہ رو رہی تھی کہ اپنے چہرے پر دونوں ہاتھ رکھ لیے اور زاروں قطار اور زیادہ رونے لگ گئی۔ میں رو رہی تھی اور کیا دیکھتی ہوں کہ اپنے پیروں پہ کھڑی ہوں، مجھے اپنی ہوش نہیں تھی۔ مجھے میرے پاؤں پر کھڑا کرنے والے شخص کا نام محمد تہامی تھا۔ میں روتے روتے بے ہوش ہو گئی، اور جب میری آنکھ کھلی تو میں اپنے کمرے میں موجود تھی۔ میرے سامنے میری والدہ تھیں اور میرا بڑا بھائی جس کا نام محمد قاسم تھا۔ یہ سب میرے پاس موجود تھے۔ میں خاموشی سے ان کی طرف دیکھ رہی تھی۔ میں اپنی والدہ محترمہ کو پیار سے اماں ہانی کہتی تھی۔ ایمان آپی، مجھ سے صرف ایک سوال جو انہوں نے کیا کہ عشاء، یہ سب کیسے ہو گیا اور آپ یہاں پر خود چل کر کیسے آ گئیں؟ میرے چہرے پر حیرانگی کے تاثرات تھے۔ یہی سوالات میرے اپنے دماغ پر رقص کر رہے تھے۔
آہستہ آہستہ ہوش آنے پر میں ان سے بولی، اماں ہانی میں کچھ بھی نہیں جانتی۔ قاسم بھائی کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ مجھے یہاں پر کون چھوڑ کر گئے ہیں؟ قاسم بھائی نے میری طرف دیکھا اور بولے، جی ہاں، ایک لڑکا تھا جو سفید کپڑوں میں ملبوس تھا۔ اس لڑکے نے اپنا نام محمد تہامی بتایا تھا۔ اس نے کہا کہ ان کے پیروں پر گہری چوٹ آئی ہے جس کی وجہ سے یہ بے ہوش تھیں، اور میں آس پاس کے کچھ بچوں سے ان کا گھر معلوم کرنے پر انہیں یہاں پر لے کر آیا ہوں۔ قاسم بھائی نے حیرانگی سے میری طرف دیکھتے ہوئے بولا، عشاء کیا آپ اس لڑکے کو جانتی ہیں؟ میں نے ان سے بولا، نہیں قاسم بھائی، میں اس کو کبھی نہیں دیکھا۔ وہ کون ہے، کہاں سے آئے، مجھے کچھ بھی نہیں معلوم۔ میرے یہ سب بتانے پر بھی وہ مجھے شک بھری نگاہوں سے دیکھ رہے تھے۔ قاسم بھائی کا چہرہ غصے سے نظر آ رہا تھا۔ اماں ہانی بھی مجھے بہت زیادہ غصے کی حالت میں دیکھ رہی تھیں۔ قاسم بھائی، اماں ہانی، آپ پلیز مجھے اس طرح سے نہ دیکھیں، میں اس لڑکے کو نہیں جانتی۔ مجھے تو ہوش بھی نہیں تھی۔ میری بات ادھوری چھوڑ کر وہ کمرے سے باہر چلے گئے۔ اگلے روز میرے اسکول جانے کا وقت تھا اور بولے، میرا نام محمد تہامی ہے، آپ کی حالت بہت زیادہ نازک تھی، آپ کے پاس موجود دوستوں نے بھی آپ کو نہیں اٹھایا تھا تو میں نے آپ کو گھر پہنچایا تھا۔ میں معذرت کرتا ہوں کہ اگر میں ایسا نہ کرتا تو شاید آپ کے گھر والے پریشان ہو جاتے۔ ایمان آپی، میں شدید غصے کی حالت میں تھی اور میں نے کچھ بھی نہیں بولا، خاموش رہ کر اپنی منزل کی طرف روانہ ہو گئی۔ وہ یوں ہی مجھے کھڑا دیکھتا رہا۔ دن گزرتے چلے گئے اور وہ ہر روز مجھے یوں ہی دیکھتا رہتا تھا۔ آپی، وہ میرے اسکول جانے کا وقت ہوتا تھا، کوئی ایک بھی دن ایسا نہیں گزرا تھا کہ وہ وہاں پر موجود نہ ہو۔ ایک روز میں محمد تہامی کے پاس چلی گئی اور کہا، آپ ہر روز یہاں پر کھڑے ہو کر مجھے دیکھتے ہیں، یہ اچھی بات نہیں ہے، ایسا نہ کریں، میں ایسی لڑکی نہیں ہوں۔ میں بس اتنا کہہ کر آگے بڑھ گئی۔ محمد تہامی نے میری بات سن کر کوئی جواب نہیں دیا اور وہاں سے چلا گیا۔ گھر پہنچی تو کچھ مہمان موجود تھے جو میرے رشتے کی بات کر رہے تھے۔ وہ میری خالہ تھی اور اپنے بیٹے سے میرا رشتہ کرنا چاہتی تھی۔ آپی، ان کا بیٹا غلط راستے پر تھا، نشہ کرتا تھا، مجھے پسند بھی نہیں تھا۔ اگلے روز میں نے محمد تہامی کو بہت زیادہ ڈھونڈنے کی کوشش کی۔ ایمان آپی، وہ بہت اچھا انسان تھا، میرے دل میں آہستہ آہستہ اس کے لیے محبت پیدا ہونا شروع ہو گئی۔ لیکن آپی، میں ایک ایسی لڑکی تھی جو کسی لڑکے کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھتی تھی، اور آج میرے اندر محبت بھرے جذبات کہاں سے جاگ گئے۔ میرے گھر والے اس لڑکے سے شادی کرنا چاہتے تھے جو غلط راستے پر تھا، میں اس کو پسند نہیں کرتی تھی۔ اگلے روز جمعرات کا دن تھا، میں نے آخرکار اپنے گھر والوں سے بات کر دی کہ میں اسی لڑکے سے شادی کروں جو مجھے بے ہوشی کی حالت میں گھر تک چھوڑنے آیا تھا۔ میری یہ بات سن کر قاسم بھائی نے مجھے بہت زوردار تھپڑ مارا اور غصے کی حالت میں کمرہ بند کر کے چلے گئے۔ میں زاروں قطار رونے لگی اور اللہ سے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ ایمان آپی، میں 5 وقت کی نماز پڑھتی تھی۔ ابھی میں نے اسی روز جائے نماز بچھایا اور تہجد کی نماز ادا شروع کر دی۔ یا اللہ، میں اس لڑکے سے شادی کیسے کر سکتی ہوں جو مجھے پسند ہی نہیں ہے؟ یا اللہ، میرے حق میں بہتر کر دیجئے۔ اگر میرا تہامی کو سوچنا بھی آپ کو ناراض کرتا ہے تو میں اس کے بارے میں سوچوں گی بھی نہیں، لیکن جہاں میرے گھر والے میری شادی کرنا چاہتے ہیں وہ مجھے پسند نہیں ہے۔ یا اللہ، میری مدد فرمائیے۔ آپی، میں روز تہجد پڑھنا شروع کر دی تھی، ہر نماز میں دعا ایسے ہی کرتی تھی۔ ایک روز میرے چچا جان گھر آئے، انہوں نے اماں جان سے رشتے کی بات کی۔ چچا جان کا نام خادم انکل تھا۔ خادم انکل کو امی جان سب لوگ گھر میں جانتے تھے اور وہ ابو جان کے بہت اچھے دوست تھے۔ خادم انکل امریکہ سے آئے تھے، انہوں نے ان سے کہا کہ میرا بیٹا ہے، میں اس کا رشتہ کرنا چاہتا ہوں۔ آپی، میرا اسکول جانا بھی بند ہو گیا تھا۔ خادم انکل کی تمام گھر والے تعریف کرتے نہیں تھکتے تھے کیونکہ انہیں بچپن سے ہی ان پر بہت زیادہ اعتماد تھا۔ خادم انکل کی اتنی سی بات کہنے کی دیر ہی تھی کہ میرے گھر والوں نے فوراً سے ہاں کر دی تھی۔ میں کمرے میں بیٹھ کر خاموشی سے دروازے کو کھول کر ان کی آوازیں اپنے کانوں تک پہنچانے کی کوشش کر رہی تھی۔ ایمان آپی، میرے گھر والوں نے کسی نے بھی لڑکے کو نہیں دیکھا تھا، انہوں نے صرف اس کو تب دیکھا تھا جب وہ 5ویں جماعت میں پڑھ رہا تھا، اس کے بعد انہوں نے اس لڑکے کو کبھی نہیں دیکھا۔ میرے گھر والوں کی ملاقات اور ان سے بات چیت صرف میرے گھر والوں سے ہوا کرتی تھی۔ سب گھر والوں نے مل کر نکاح کی تاریخ بھی فکس کر دی۔ آپی، میں بہت پریشان، اندر ہی اندر گٹ گٹ کر رو، میرے حوصلے بہت زیادہ بلند تھے کہ اللہ کبھی غلط نہیں ہونے دیں گے، کیونکہ میرا دل بہت صاف ہے اور میں سچی ہوں۔ مجھے تیار کرنے کے لیے امی جان کی دوست آ گئیں اور مجھے دلہن کا روب بھی دے دیا۔ آپی، میں نے لڑکے کو ایک بار بھی نہیں دیکھا تھا۔ مولوی صاحب بھی آ گئے، مجھے نکاح والے کمرے میں لے گئے۔ خادم انکل اور ان کی پوری فیملی بھی ساتھ آ گئے۔ اتنے میں باہر ایک دم سے خاموشی چھا گئی۔
خادم انکل پر آنکھ بند کر کے میرے گھر والے بھروسہ کرتے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ میرا ایک ہی بیٹا ہے اور میں اپنی بہو کو بہت زیادہ خوشحال رکھوں گا۔ آپ سب سے میری ایک درخواست ہے کہ ہمارے ہاں ایک رواج ہوتا ہے جس کو ہم سب عمل کرتے ہیں۔ نکاح کے وقت لڑکا شیروانی پہن کر اور گھونگھٹ اوڑھے ہوئے تھا۔ خادم انکل نے کہا کہ یہ ہمارے ہاں ایک رسم ہوتی ہے، جب نکاح ہو جاتا ہے تو لڑکے اور لڑکی دونوں کا چہرہ دیکھ سکتے ہیں۔ آپی، میرے گھر والوں کو خادم انکل سے بہت زیادہ محبت تھی۔ وہ ان پر اپنی آنکھیں بند کر کے بھروسہ کرتے تھے، اسی لیے انہوں نے جو باتیں کہی انہوں نے سب پر ہاں کر دیا۔ خادم صاحب، آپ جیسے کہہ رہے ہیں ہمیں بالکل قبول ہے۔ ایمان آپی، میں دل میں بہت زیادہ پریشان تھی کہ نہ جانے میری کیسے لڑکے سے شادی کر رہے ہیں، پتہ نہیں میں زندگی گزار بھی پاؤں گی یا نہیں، سب کیسے ہوگا۔ میرے دل میں ایسے سوالات رقص کر رہے تھے، لیکن آپی میرا حوصلہ بہت زیادہ بلند تھا کیونکہ مجھے اللہ پر پورا توکل تھا۔ مولوی صاحب نے نکاح پڑھ دیا، گھونگھٹ اٹھایا اور پیچھے سے آواز آئی کہ لڑکا گھونگھٹ پہلے اٹھائے گا۔ ایمان آپی، جب لڑکے نے میرا گھونگھٹ اٹھایا تو اس کی نگاہیں مجھے دیکھ کر تھم سی گئیں، جیسے ہاتھ وہی میرے دوپٹے کے ساتھ جیسے چپک گئے ہوں۔ وہ مجھے دیکھ کر کھو گیا تھا، لیکن اب گھونگھٹ اٹھانے کی باری میری تھی۔ میرے ہاتھ بہت زیادہ کانپ رہے تھے اور آنکھوں میں آنسو جاری تھے، اتنے آنسو تھے کہ میرے چہرے پر ٹپک رہے تھے۔ میں نے لڑکے کا گھونگھٹ اٹھایا تو میری سانسیں 1 منٹ کے لیے رک گئیں اور میری آنکھوں سے آنسو رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے، اتنے آنسو تھے کہ نیچے گر رہے تھے۔ آپی، وہ لڑکا جس کے ساتھ میرا نکاح پڑا گیا وہ لڑکا تہامی تھا۔ آپی، میں اپنے آپ کو قابو نہیں رکھ سکی۔ تہامی کو دیکھ کر میرا دل ایک دم سے تھم سا گیا اور میری سانسیں ایک پل کے لیے رک سی گئیں اور میری آنکھیں اس کے چہرے کو بار بار دیکھ رہی تھی، جیسے میری آنکھیں جم گئی ہوں۔ جیسے جیسے میری آنکھیں تہامی کے چہرے پر تھی میرے دل سے الحمدللہ نکل رہا تھا، کیونکہ آپی یہ میرا انتظار تھا، کیونکہ آپی یہ میرا اللہ پاک پر توکل تھا اور میرا پختہ یقین تھا، کیونکہ مجھے پورا یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ کسی کے بھی معاملات میں ناانصافی نہیں کرتے ہیں، اور جب ہمارے ارادے پختہ ہوتے ہیں نا تو اللہ پاک ہمیں اس چیز سے ضرور نوازتے ہیں، بشرط یہ کہ ہماری نیت نیک ہونی چاہیے۔ آپی، اتنے میں سب سے اونچی آواز کر کے اتنی خوشی سے لہجے میں بولی، قاسم بھائی یہ تہامی ہی ہے، اور دل میں شکر ادا کیا کہ یا اللہ تیرا شکر ہے۔ اسی وقت قاسم بھائی اور میرے تمام گھر والوں نے مجھے اپنے گلے سے لگایا اور ہم دونوں کو پیار دیا اور ہم دونوں کو بہت زیادہ دعائیں بھی دیں اور کہا کہ بیٹا ہمیں معاف کر دینا، ہم آپ سب سے معذرت کرتے ہیں کیونکہ ہمیں معلوم نہیں تھا کہ آپ کو آپ کے نصیب یہاں تک کھینچ کر لے آئیں گے۔ کوئی بھی کسی کی قسمت کو نہیں جان سکتا، یہ اللہ پاک جانتے ہیں کہ کس کے نصیب میں کیا لکھا ہے۔ ایمان آپی، یہ میرا اللہ پاک پر پختہ یقین تھا اور جو آج بھی قائم ہے اور آگے بھی انشاءاللہ میری سانسوں تک قائم رہے گا۔ ایمان آپی، اس کے بعد میں نے اور تہامی نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر کر ہم دونوں نے نوافل ادا کیے اور دل سے الحمدللہ بولے کہ ہمیں ہماری محبت مل گئی۔ یہ تھی پیاری سی چھوٹی سی ویڈیو جس میں میری پیاری سی دوست نے اپنا ایک زندگی کا حقیقی واقعہ شیئر کیا اور جو اس کی زندگی میں معجزہ بن کر کے اس کے سامنے آیا۔ ماشاءاللہ، الحمدللہ۔ میرے تمام بہن بھائیوں اور میرے دوستوں سے چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ پلیز ہمت نہیں ہارنا اور اپنی زندگی میں جو بھی مشکلات آپ کو آ رہی ہیں آپ نے اس پر ثابت قدم رہنا ہے، تہجد کی نماز ادا کرنی ہے اور اللہ پاک کے ذکر میں مشغول رہنا ہے جتنا بھی ہو سکتا ہے۔ آپ کوئی کام کر رہی ہیں یا آپ کسی گھر سے باہر ہیں تو بھی آپ اللہ پاک کے ذکر میں مصروف رہیے، کیونکہ زبان ہماری پاک ہوتی ہے۔ اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگتی تو پلیز میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور مجھے اپنی دعا میں شامل رکھیے گا۔ آپ میری ہر دعا میں شامل ہیں انشاءاللہ۔ ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے فی امان اللہ۔